جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں ہجرت فرما کے گئے، مکہ سے مدینہ کی طرف گئے، ابن ماجہ مشکات میں حدیث موجود ہے، تقریباً 30 سے 40 کتابوں کے اندر یہ اور حدیث کی کتابوں کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ فرمایا کہ جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ المنورہ کی اضاء منہا کل شیء، ہر چیز چمک اٹھی تھی۔ جس دن آقا مدینہ میں ہجرت فرما کے آئے تھے تو مکہ کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی، حتیٰ کہ ریت کا ایک ایک ذرہ بھی نور دینے لگا تھا کہ آج آقا علیہ السلام مدینہ میں آئے ہیں، ہر چیز سے نور نکلنے لگا تھا۔ اس لیے حسن رضا خان فرماتے ہیں نا، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ کتنا پیارا شعر، اور اس پر پوری نظم آپ نے لکھی ہے کہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو ہر چیز مدینہ کی روشنی دینے لگی تھی، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ایک ایک ذرہ مٹی کا وہ بھی چمکنے لگا تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت کا ایک مرتبہ حج کے لیے جانا ہوا تو آپ کے نا اس وقت تو روڈ نہیں تھے، ریتلی زمین تھی، کانٹے تھے۔ اس وقت آپ کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا چبھ گیا، آپ نے اس کانٹے کو آرام سے بیٹھ کر ادب سے اس کو نکالا، اپنی آنکھوں پہ لگایا اور آپ نے کہا کہ مبارک ہو اندلیب و تمہیں گل، مبارک ہو اندلیب و تمہیں گل، مجھے گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ شعر کا مطلب یہ ہے، اندلیب کہتے ہیں بلبل کو یا کسی چھوٹے پرندے کو جو پھول کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، اور گل کہتے ہیں فارسی کے اندر پھول کو، خار فارسی میں کہتے ہیں کانٹے کو۔ کہتے ہیں کہ اس پھول کے ارد گرد گھومنے والی بلبل، تجھے تو پھول مبارک ہو، ہمیں تو پھول سے بھی بہتر خار مدینہ ہے، ہمیں تو پھول سے بھی بہتر مدینہ کے کانٹے ہیں جو پاؤں میں چبھ گیا، آپ نے ادب سے نکالا، پھر آنکھوں سے لگایا، پھر سینے سے لگایا، کہا پھولوں کی تلاش کرنے والوں، پھولوں کے متلاشی، ہمیں تو اگر مدینے کا کانٹا مل جائے تو وہ بھی کافی ہے، ہم تو اس کو بھی غنیمت سمجھتے ہیں۔ تو ایک شخص آیا، حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ 3 دن ہو چکے تھے آقا علیہ السلام کی ہجرت فرمائے ہوئے کی، اس دنیا فانی سے پردہ فرمائے ہوئے سے۔ اس نے آ کر کہا میں نے رسول اللہ سے ملاقات کر لی، میں نے رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ تو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں، ابھی تازہ مٹی آپ پر ڈالی گئی تھی، ابھی آپ کی جو ہے نا زمین کے اندر تشریف آوری ہوئی تھی۔ اس نے کہا قبر انور پر پہنچ کر، پیارے آقا میں خود نہیں آیا، میں خود نہیں آیا، میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آیا، قرآن نے بھیجا ہے، رب کے فرمان نے بھیجا ہے۔ اور کیا کہا قرآن نے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے مومنو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو پھر پریشان نہ ہو، سیدھے رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، مجرم ہو تو جرم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ در یار پہ روتے ہوئے آؤ، مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، محبوب کی دہلیز پہ ہوتے ہوئے آؤ۔ میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں، میں خود نہیں آیا، میں گناہوں کی گٹھڑی لے کر آیا ہوں، گناہوں کی پنڈڑی لے کر آیا ہوں، اپنے سر پہ لادے ہوئے ہوں، اپنے کندھوں پہ لادے ہوئے ہوں۔ پیارے آقا میں تو بخشش کے لیے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، اے گناہوں کی گٹھڑی لے کر آنے والے تیری مغفرت ہو چکی ہے، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر کسی شاعر نے کیا کہا نا، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ، کہ قد غفر لک، تیرے گناہوں کی مغفرت کر دی گئی، تیرے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو جو شخص دیکھیں وہ تو زندہ تھا نا، زندہ غلام زندہ نبی کی قبر پہ آیا تھا، لیکن گناہوں کا
دھلوانے والا تھا، معافی کا طلبگار تھا کہ مجھے معافی مل جائے، میرے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، بخشش کا پروانہ مل جائے، تو آقا علیہ السلام تو قبر انور میں ہے، ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے، لیکن آواز وہاں سے آتی ہے قد غفر لک، تیرے گناہوں کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ اگر ایک نوجوان صحابی عمر فاروق کے دور میں، کنز العمال والے نے اس کو لکھا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے رونے لگ جائے، گناہ سے ڈرے، اللہ کی آیت یاد کرے اور اسی حالت کے اندر موت واقع ہو جائے، تو عمر فاروق فرماتے ہیں ایسے شخص کو سورہ رحمان کی اس آیت سے مطلب لیتے ہوئے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا، رویا، اس کے لیے ایک نہیں اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ آپ اس کی قبر انور پہ گئے نا، فرمایا کہ اگر وہ اسی وجہ سے مرا ہے نا، ایسے اس کی موت واقع ہوئی ہے، تو وہ تو ایسا آدمی ہے کہ اس کی قبر کی زیارت کی جائے۔ آپ اس کی قبر پہ گئے، آپ نے فرمایا اے شخص، اگر تو ایسے ہی مرا ہے، اللہ کے خوف سے مرا ہے، تو اللہ تجھے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی یا امیر المومنین قد وہبنی ربی جنتین، اگر آج کل کی بات ہوتی تو کہتے ہیں انہوں نے ایسے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ کنز العمال کا مطالعہ کرے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، انہوں نے لکھا ہے آواز آئی یا امیر المومنین قد وہبنی ربی فی جنتین، اے امیر المومنین اللہ نے مجھے وہ 2 جنتیں عطا بھی فرما دی ہیں، 2 جنتیں عطا بھی فرما دی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، اے گناہوں کی پنڈی لے کر آنے والے، تیرے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس لیے شاعر نے کہا نا، ایسے حالات میں ممکن نہ تھا کہ میں جنت جاتا، ایسے حالات میں نہیں تھا ممکن کہ مجھے مل جائے جنت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر گناہ سے صاف اس لیے ہوا ہوں کہ آپ کا سبب تو تھا، آپ کا وسیلہ تو تھا،